نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج شروع کی تراویح میں تو سورہ ہود کی کچھ آیات پڑھی گئیں جن میں اللہ پاک نے دوبارہ یہ بتایا کہ جن قوموں نے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی میں نے ان کو غرق کر دیا، دنیا میں ہی عذاب دے دیا۔ اور قرآن پاک اللہ پاک کا یہ ایک خاص کرم ہے ہم پہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کہ ہم بعض دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنی باتوں کو، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو بار بار، ایک دفعہ بھی، دوسری دفعہ دوسرے انداز سے، تیسری دفعہ پرانی قوموں کے حالات، تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیاری ہستیاں ہیں، اور سب سے بڑا مقام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن 27 یا 28 پاروں میں اس موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کل 30 پارے ہیں، 27 یا 28 میں تھوڑا سا ادھر ایک واقعہ، کچھ تھوڑا سا ٹچ ادھر، کچھ 27-28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے بعد ہے آج سورۃ یوسف، 114 صورتیں ہیں جن میں اس صورت کے متعلق اللہ پاک نے اسپیشلی فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بہترین سٹوری سنانے لگے ہیں، ایک بہترین قصہ سنانے لگے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس قصے کو، جس سٹوری کو، جس واقعے کو اللہ پاک خود کہیں کہ میں ٹاپ کلاس کا قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اور اس میں بھی بڑے اسباق ہیں، بڑے سبق ہیں، بڑے لیسنز ہیں اس میں، تو کیسا قصہ ہوگا۔ چنانچہ یہ ایسا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا کہ پوری ایک صورت میں تقریباً 12 رکوع ہیں، یہ پوری صورت سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک، شروع سے آخر تک پوری کہانی اللہ نے سنا دی۔ یعنی یوسف علیہ السلام 8-9 سال کے ہیں تقریباً، یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، پھر بڑا کچھ آتا ہے رستے میں، تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر آخر وہ بادشاہ بنتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ یعنی پورا قصہ، 8-9 سال کا بچہ ہے، نام ہے یوسف علیہ السلام، اور پھر بڑے ہوئے، پھر کیا کیا کیا، تو آخر تک تو واقعی یہ مزیدار ہے۔ آپ سنیں گے، بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن پھر بھی برکت کے لیے چونکہ آج کی تراویح میں یہ پڑھا گیا، ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر، ان کے والد کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر، ان کے والد کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہیں، دونوں نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ایک کا نام ہے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں تقریباً 70,000 انبیاء اکرام علیہ السلام آئے۔ دیکھو ذرا، تقریباً 70,000، کمی بیشی ہو سکتی ہے، مختلف تفسیروں میں مختلف آ سکتا ہے، لیکن تقریباً 70,000 پیغمبر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، پیغمبر کتنے آئے؟ 70,000۔ اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ ان کی نسل سے جو آئے وہ قیامت تک ایک ہی پیغمبر آئے، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر آگے چلتے 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 ہزاروں سال گزر گئے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور پھر انہی کی نسل سے کون آئے؟ ہمارے پیغمبر۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، لیکن ایک ہی ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے بلند مقام آپ کا ہے
اللہ تعالیٰ کے بعد، کیونکہ اللہ پاک تو خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، لیکن پوری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں بہت بڑے، ان کے 12 بیٹے ہوئے، پہلی بیوی سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے ہوئے، وہ فوت ہو گئیں۔ اب دوسری شادی کی، اس میں سے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام یوسف، ایک کا نام بنیامین۔ اچھا، یوسف علیہ السلام آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ جتنی بھی خوبصورتی ہے پوری کائنات میں، جتنی بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جو بھی، وہ ابھی آدھا ہے یہ دنیا، ساری دنیا یہ آدھا حسن ہے، اور آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا۔ کیا بات ہے، کیسا حسن ہوگا ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا کہ پتہ نہیں کئی پردوں میں رکھا، ورنہ ان کو صحیح حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سامنے آ جاتا تو پتہ نہیں کیا بنتا۔ وہ تو اللہ نے ایک سیکرٹ طور پہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ سب سے حسین ہیں۔ اور میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں، یہ سن لیں کہ 4 باتیں بڑی عجیب ہیں جو اللہ ہر جنتی کو وہاں دے دیں گے۔ نمبر 1 کہ ہر جنتی کا، عورت ہو مرد ہو جو بھی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیں، تو ہر جنتی کا جو قد ہے نا وہ آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، اور زیادہ تر روایات سے پتہ چلتا ہے، آج کل کے حساب سے اگر آپ پیمائش کریں تو وہ بنتا ہے تقریباً 125 فٹ، یعنی 10 منزل جیسی ہوتی ہے۔ عموماً یہ 12 فٹ پہ یہ فلیٹ جو بنے 11-12 فٹ کا ایک اس میں جاتے ہیں فلور، پھر دوسرا تیسرا چوتھا، تو تقریباً 10 فلور جنتی، ہر جنتی عورت بھی مرد تقریباً 10 فلور ہوگا اونچائی، یعنی 122-23-24 فٹ۔ اچھا، نمبر 2 کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا۔ ہر جنتی عورت اور مرد، ان سب کا حسن از ایکول ٹو یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام جتنا حسن ہر جنتی کو ملے گا۔ اندازہ کرو کہ کتنی خوبصورتی ہوگی کہ دنیا ساری کا حسن آدھا ان کو مل گیا۔ اور بھئی آواز دنیا میں بظاہر سب سے خوبصورت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، لحن داؤدی کہتے ہیں کہ ان کی جو جب بات تلاوت کرتے تھے یا بات کرتے تھے نا تو پرندے بھی رک جاتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہیں۔ اتنی آواز تھی کمال کی، سب سے خوبصورت۔ اور جو اخلاق ہے نا، اصل چیز اخلاق ہوتا ہے میرے پیار، بندہ جو بھی ہو لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا، عورت ہو یا مرد، اگر اخلاق اچھا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، فائدہ ہی کچھ نہیں۔ بندہ آندہ یار اس کو اللہ جان چڑھائے، یعنی برا لگتا ہے بندہ۔ سب سے ٹاپ کلاس جو چیز ہے انسان کے اندر، عورت کے اندر بھی مرد کے اندر بھی، وہ ہے اخلاق، کیریکٹر، کردار، آپ کا پیار۔ تو وہ سب سے بڑھ کے کائنات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو ہر جنتی کا اخلاق ایسا ہوگا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا اندازہ کریں کہ کتنا ہی پیار ہوگا اور کتنا اخلاق ہوگا۔ اور بھئی یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ضدیں بھی ہم کرتے ہیں، گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ کس بہانے سے اللہ جنت میں لے جائیں گے؟ یہاں بول چال بھی نہیں ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہے، کئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پارٹنر ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے لیکن پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کام خراب۔ لیکن وہاں جنت میں جانے سے پہلے یاد رکھیں، ہر ایک کو ایک چھوٹا چھوٹا کپ اللہ پلائیں گے، جنتی کو ایک خاص قسم کی میڈیسن اللہ دیں گے جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب ادھر تو لڑائی ہے ایک دوسرے کی، وہ مسئلہ بول چال ہی بند ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں کیا لنک ہے اللہ کے ساتھ، اس کا کیا لنک ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کسی کو ہم کم نہ سمجھیں، لیکن ہون اے بھی جنت میں چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، تو کم تو خراب ہو گیا نا، پھر مزہ تو نہ رہا۔ وہ جنت میں جا کے بھی اے تو میں تھے آ گئے یار، عجیب لگے گا۔
اس لیے اللہ پاک نے مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے ہر جنتی کو جنت میں انٹر ہونے سے پہلے ایک نکاح یا کپ پلائیں گے کسی دوائی دا، کوئی دوائی ہوگی میڈیسن کوئی تھوڑی جی، وہ جب بندہ پیے گا نا تو اس کو جو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، لڑائیاں جھگڑے پھڈے غم شم، وہ سارے ختم، یعنی وہ جی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ آج کل کہتے ہیں نا میسج ڈیلیٹ تو انگلی مارو عرشے گئی۔ لیکن اسی طرح یہ اللہ پاک جو اندر کی گڑبڑیں ہیں نا جو ہماری، تو اللہ سے مانگنا ہی چاہیے، دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12، پہلی بیوی سے 10، دوسری سے 2۔ اب چھوٹا یہ حسن بہت ہے اور ہے بھی چھوٹے، تو قدرتی چھوٹے بچے سے ایک نیچرلی ہے کہ وہ پیار زیادہ ہوتا، تو جب ان کو زیادہ پیار ملتا تھا بظاہر، تو باقی بھائیوں بڑوں نے 10 نے سوچا کہ یار انہوں مار ہی دئیے، اس کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی کنویں میں پھینکتے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، لیکن شیطان تو دشمن ہے، وہ کہنے لگے پہ انہوں مار دیں۔ چنانچہ ایک دن والد صاحب کو کہنے لگے 10 بھرا 10 بیٹے کہ ابو جی ان کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے ایک گاواں مجھاں بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ چھوٹا ہے تو کوئی چیز نہ اس کو کھا لو، کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ جب گئے لے کر 2 میل 4 میل 5 کلومیٹر ٹول پلازا تک یا آگاں تھوڑا جا آگے بیریا ٹاؤن تک ادھر نو گئے، تھوڑا سا لے کے گئے اور پہلے آ جاتے تھے شام سے پہلے، مثال کے طور پہ 5 بجے کار آ جاتے تھے۔ آج انہوں نے ماریا اپنے یوسف علیہ السلام بھائی کو، چنگی پھینٹی لگائی مارا، اور پھر کپڑے بھی اتارے، پھر کوئی اپنی بکری کو پیڑ اس کو ذبح کیا، اس کا خون اس کرتے پہ لگایا، اور رات کو دیر سے آئے 9-10 بجے آئے، جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو سارے روتے ہوئے آئے، آ کے کہنے لگے ابو جی، اور کنویں میں پھینکا ادھر، اور بیٹھے بھی رہے، پھر قافلہ آیا اس نے نکالا، وہ تو قافلہ چل پڑا، پتہ نہیں کدھر جا رہے تھے۔ لیکن انسانوں کی خرید و فروخت اس وقت ہوتی تھی جیسے آج کل بکریاں گائیں بھینسیں گاڑیاں چیزیں پراپرٹیاں بکتی ہیں، ایسے انسان بھی بکا کرتے تھے۔ چنانچہ بیچا اور رات دیر سے آئے اور آ کے کہنے لگے ابو جی اس کو تو بیڑیا کھا گیا ہے، اے دیکھو قمیض۔ اچھا یہ بھی نہیں سمجھ آئے بھی قمیض کو پھاڑ دے لیتے، ہوتا نا تھوڑا ادھر ادھر کر لیندے، پیڑیا ڈائریکٹ قمیض 0 میٹر صحیح بالکل، اور لو لگا ہوا ہے جھوٹا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام بڑے روئے، بہرحال چپ ہو گئے، کیا کریں۔ اس کے بعد چلتے چلتے یہ بکتے بکاتے یہ پہنچ گئے مصر کے بادشاہ کے پاس، اور اس نے خریدا، اس نے رکھا، پھر بڑے ہوئے اسی گھر میں، 9-10 سال کے تھے، 11 12 13 14 15 اوپر ہوئے ہیں بھی اللہ کے نبی بھی، ابھی ان کو بھی نہیں پتہ، اور حسن بھی آدھا پوری دنیا جس طرح۔ تو بادشاہ کی بیوی نے گناہ کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے کہا نہیں میں تو گناہ نہیں کرنا، چنانچہ دوڑ لگا دی، لیکن پیچھے سے اس نے پکڑا اور قمیض بھی پھٹ گئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھا تو بادشاہ باہر کھڑا ہے، جب آخری دروازے پہ پہنچے تو بادشاہ کھڑا ہے، پہلے دیر سے آتا ہوگا، اس دن جلدی آ گیا، اس نے دیکھا کیا بات ہے، تو بادشاہ کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھ ہمارے گھر میں بڑا ہوا جوان ہوا، اب یہ غلط اس کے ارادے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تے غلط ارادہ کوئی نہیں، کرتے کرتے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا، تو چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا، دودھ پیتا بچہ، پتہ نہیں 1 دن کا تھا 2 دن کا تھا 4 گھنٹے کا تھا، جو بول نہیں سکتا، تو شاہد من اہلہا، وہ زلیخا بادشاہ کی بیوی زلیخا کے رشتہ داروں کا بچہ، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، وہ بول پڑا۔ انہوں نے کہا جی ان کی قمیض دیکھو، اب آپ گھنٹے کا بچہ ہو یا 1 دن کا ہو، وہ بولے گا تو کتنی عجیب بات ہے۔ 2-4 بچے ہی بولے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں، یاد ہے اپنی امی کی انہوں نے صفائی دی، ایک یہ بولے ہیں، ایک اور بھی بولے ہیں، 3-4 بچے، بہرحال اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ بولا، اس نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی، اور آگے سے پھٹی ہے، یہ بچہ کہہ رہا ہے گھنٹے 2 کا یا 4 دن کا یا 2 دن کا، تو اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی، اور یہ تو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ اللہ
مان بھی گئے، اور بادشاہ نے آرام سے کہا اپنی بیوی کو بندے دی پتر بن جا، تیری خرابی. تو وہ نے کہا نہیں جی. چنانچہ یہ بات پھر پھیل گئی ذرا باقی منسٹروں کے ہاں، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اس زمانے میں جو تھے. انہوں نے کہا یار عجیب گل ہے، بادشاہ دی بیوی وہ جناب نوکر نال، شیف کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، ڈرائیور نال، یہ غلط کام کر. یہ جب ہوا مشہوری ہوگی ساری، تو اس کو بھی پتہ چلا. اب اس نے کیا کیا، بادشاہ کی بیوی نے، یہ قرآن پاک میں اللہ بتا رہے ہیں آج کی باتیں، تو اس نے دعوت کر دی سب کی، ہر بندے دی نہیں، وی آئی پی، وزیراں، منسٹراں، اور اس طرح کے سینیٹر کو آرمی چیف، وہ جس کو دنیا والے بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کے ہاں کون بڑا ہے؟ ہو سکتا ہے گدھا گاڑی والا بھی اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہو. کہتے ہیں کسی پاکستان کی بات ہے کہ کوئی بندہ منسٹر تھا، اسی گاؤں کا ایک بندہ گدھا گاڑی والا، کھوتی ریڑھی، وہ حج پہ گئے تو طواف کر رہا ہے، دیکھا تو اب منسٹر صاحب بھی پاکستان کا ساڈا کوئی منسٹر وہ بھی طواف کر رہا ہے، تو اتھے وہ غریب بیچارہ اسی گاؤں کا ہی منسٹر صاحب دے پنڈ دا گاؤں کا وہ بندہ بھی طواف کر رہا ہے. تو 10 دن پہلے ادھر ملے تھے گاؤں میں، بیچارہ گدھا گاڑی پہ جا رہا تھا، کھوتی ریڑھی ایسے. تو انہیں ویکھ کے انہوں کہندے گامیا تو منسٹر صاحب کہہ رہے بھائی تو تیرے تو کپڑے پھٹے ہوتے ابھی بھی، اور وہ جوتی بھی نہیں ہوتی، گزارا ہی مشکل ہے، تو ایتھے حج تے. تو وہ بھی بڑا سیانا تھا. کہندے گل سنو چوئی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تو حج دے اتنے یا عمرے پہ یا طواف پہ تو کھوتی ریڑھی نہیں چلاتا پنڈ اپنے ادھر گاؤں میں؟ کہتے ہاں جی. تو انہیں کہا پھر تو کس طرح؟ تو اس نے عجیب بات کی، ہلا کے رکھ دیا. ویسے کہتے چوئی صاحب گل ہے واپس تو ہم بھی جائیں گے پاکستان، مروا ہی نہ دے جا کے، پتہ کوئی نہیں ادھر تے چل بھائی. تو انہیں کہا جی تہاڈی مہربانی چوئی صاحب، خفا نہ ہونا کہ میں تو گدھا گاڑی چلاتا ہوں نو ڈاؤٹ، لیکن میرا اللہ تو گدھا گاڑی نہیں چلاتا. جو اللہ آپ کا ہے وہی میرا اللہ. اللہ الگ الگ تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی آپ کے وہی میرے. تو جو اللہ آپ کو لے کے آئے یہاں وہی مجھے لے کے آ گئے، بس گل ہی ختم. تو چوئی صاحب نے معافی مانگی، کہنے لگے یار گل سن، بس ناراض نہ ہوئی، میں تینوں کچھ نہیں کہندا، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ بہت بڑے ہیں. چنانچہ بادشاہ وقت کی بیوی نے ہائی جینٹری کو دعوت دی اور آئے، اور عورتوں کو بلایا، عورتوں کی دعوت ہے، اور ان کو چھریاں چاقو بھی دیے، کانٹے مانٹے یہ بھی دیے، اور پھل بھی رکھے ہیں جی، ایپیٹائزر رکھ لے نا، ابھی تو سٹارٹر ہے ادھر رکھا، وہ جو شروع میں کرتے ہیں نا بھائی کچھ کھا پی لو، پھر انہیں سے باقی جگہ پھر بنیں گی، تو وہ رکھا، پھل شل رکھے، یہ وہ ہر ایک کچھ چھریاں بھی دی، سب کچھ. اور یہ تو نوکر ہیں، یوسف علیہ السلام غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں. تو ان کو بھی کہا، کسی بہانے سے کہا کہ بھائی جو میں بلاؤں گی جب تو آنا ہے. پھر اس کو بلایا، ایک کسی کا پانی لے کے آ یا فلانے ایک ٹرے لے کے آ، وہ تو آنا تھا، وہ تو نوکر ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ابھی اللہ کے نبی ہیں، ابھی نبوت بھی نہیں ملی. وہ تو جب آئے تو گزارا نا عورتوں کے درمیان سے، تو ان کا حسن دیکھ کر انہوں نے کیا کیا، ویسے تو مالٹے، کیلے، سیب کٹ رہی ہیں سن نا، انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیے، ہاتھ انگلیاں کٹ گئیاں، لو ہی لو، ساریاں لو لوان ہو گئی پلیٹوں میں. کیونکہ کہنے ماذا بشرا، ایتے بندہ نہیں ہے گا، ایتے اتنی سونی چیز، اتنا سونا بندہ تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. بہرحال اللہ نے یہ بتا دیا. بہرحال اس کے بعد بھی پھر بھی انہوں نے اس زلیخا نے پھر بھی کہا گناہ کا، انہوں نے کہا نہیں. وہ کہنے لگی میں تینوں جیلے کرا دینا، جیل میں بھجوا دوں. انہوں نے کہا بھیج دو. بہرحال جیل میں چلے گئے سچا ہونے کے لیے کہ یار ان لوگ کیا کہیں گے. چنانچہ جیل بھیجا، تقریباً 9 یا 10 سال جیل کاٹی ہے. اور پھر چلتے چلتے آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی ان کو لاؤ جیل سے رہا کر دیا جائے. وہی بادشاہ زلیخا کا بندہ. تو یوسف علیہ السلام حالانکہ قیدی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اب برے وقت سے اللہ بچائیں سب کو. ہمیشہ ہی مانگتے رہا کریں میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں. کچھ پتہ نہیں
پتہ چلتا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ، بیماری کا خطرہ، پریشانی کا خطرہ، خطرے ہی خطرے ہیں۔ یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم چل پھر رہے ہیں میرے پیارو، ورنہ تو پتہ نہیں کیا بن جائے۔ بہرحال وہ جب ان کو کہا کہ آپ کو رہائی دی جاتی ہے، انہوں نے کہا نا، میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں، ابھی پہلے اپنی بیوی کو پوچھو اور باقی عورتوں کو بھی کہ وہ ہوا کیا ہے، میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا تھا تو ایسے ہی میں باہر آ جاؤں، میں تو اس جرم میں اندر ہوں نا، پھر نعوذ باللہ کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے تمہارے کاغذوں میں، تو میں ایسے کیسے آؤں باہر، میں نے نہیں آنا، پہلے کلیئر کرو، پوری کلیئرنس ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بھی باقیہ منسٹر میں بلایا اور کہا کہ ہاں دسو بھائی کی گل ہے، تو بادشاہ کی بیوی اس وقت بولی 9-10 سال کے بعد، کہنے لگی کہ جی گالے وے بھائی وہ بچہ ٹھیک تھا، میں ہی خراب میں ہی تھی، میں گناہ نہیں کیا ہم نے، لیکن خرابی میں ہی کرنے والی تھی، وہ بالکل سچا ہے۔ تو جب یہ کہا اب باہر آئے، اور آنے کے بعد پھر پہلے ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، پھر وہ بادشاہ وقت بنے، پھر دنیا میں قحط پڑ گیا، پوری دنیا میں کہیں گندم، چاول، آٹا شاٹا کم مک گیا، ملتا ہی نہیں تھا، اور ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ایجپٹ، یہ مصر، اس کے بادشاہ ہیں، اب پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں ایٹ اے ٹائم۔ چنانچہ پوری دنیا میں مشہوری ہو گئی کہ مصر دا بادشاہ ہے، انہوں نے اعلان بھی کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ پوری دنیا کے لیے میری آفر ہے، پوری دنیا سے لوگ آؤ اور میں تمہیں دوں گا، کنک، منجی، گندم، آٹا، جو بھی کچھ ہوگا راشن میں دوں گا انشاءاللہ، پیسے لوں گا تھوڑے تھوڑے، لیکن پر ہیڈ، یعنی جتنے سچ بتانا کہ جتنے لوگ گھر کے ہوگے اس حساب سے میں راشن دوں گا۔ چنانچہ دنیا میں مشہوری ہو گئی، اور یہ تو سینکڑوں میل دور ہے نا، یعقوب علیہ السلام یاد ہے، یہ تو مصر سے سینکڑوں مائلز دور ہیں، وہاں ان کو بھی پتہ چلا، یہ نہیں پتا کہ کون ہے بادشاہ، لیکن یہ کہ اس بادشاہ نے اعلان کیا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، یہ آئے، اور وہ چونکہ بڑے تھے نا، چھوٹا بچہ جو ہے نا یہ 8-9-10 سال کا، یہ بڑا ہوتا جائے، اس کی ذرا شکل چینج ہوتی جاتی ہے، لیکن بڑا ہو جائے بندہ 30-35 سال دا، پھر اسی طرح کے تقریباً رہتا ہے پھر بندہ، لیکن چھوٹا بچہ بڑا ہونے سے وہ پھر ماں باپ تو پہچان لیتے ہیں، لیکن کسی کو ملے تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ چنانچہ وہ تو چھوٹا سا تھا جب کنویں میں پھینکا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ تو بڑے جوان تھے، جب آئے انہوں نے ان کو پہچان لیا اور بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا، بھائی ہیں بھائی، اور پھر غلے میں ان کے جو سامان دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، اور یہ بھی باتوں میں پوچھا بھی کنے بھرا ہو، کہنے جی اسی ایک بھرا تھے ساڈا بڑا چور سی، ایک بھرا نعوذ باللہ یوسف، وہ بڑا خراب بھرا تھا ہمارا، پتہ نہیں مر گیا ہے کیوں ہے، بیڑیے نے کھا لیا ہے، چوریاں کر دس، حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن ایک کہنے نے ایک گھر میں ہے، کہا کہ اگلی دفعہ اس کو لے کے آنا، انہوں نے کہا جی مشکل یہ پتہ نہیں ابو آن دین کے نہیں، انہوں نے کہا لے کے نہیں نہ آئے تو تمہیں کچھ ملے گا بھی نہیں۔ چنانچہ جب گئے دیکھا تو سامان سے پیسے بھی نکل آئے، اور پھر ابو کو کہا نیکسٹ ٹائم کہ جی وہ غلہ پھر ختم ہو گیا ہے، لیکن بادشاہ نے شرط لگائی ہے کہ اس کو بھی لے کے آنا، بنیامین چھوٹا۔ تو یعقوب علیہ السلام رو کر نبینے ہو چکے تھے، کہنے لگے نا تسی پہلے میرے ایک نکے پتر نو لے کے گئے تھے، وہ یوسف کو 40 سال ہو گئے نے، وہ مڑ کے نہیں آیا، پتہ نہیں کدھر گیا، یہ اس کو نہیں جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر نہیں جانے دو گے تو بھوکے مریں گے، ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ چنانچہ ان کو بھیجا، جب آئے تو پہچان لیا، اور علیحدگی میں کسی طریقے سے اس کے کان میں کہا، وہ بھی اللہ پاک نے سکھایا یوسف علیہ السلام کو، کہا کہ گل سن، تو بنیامین ہے، میں یوسف ہوں، گھبرائی نہ، تھوڑا سا میں کچھ کرنا ہے، کچھ سسٹم کروں گا، تو نے گھبرانا نہیں، تو میرے پاس ہی رہے گا، تو لیکن گھبرائی نہ، میں کہیں گوں میں بادشاہ وقت تو، لیکن تجھے میں نے ادھر رکھنا ہے، کچھ گل ہے لیکن تو نہیں گھبرانا۔ ٹھیک ہے، پکی گل ہو گئی، لیکن یہ بھی کہا کہ سیکرٹ۔ چنانچہ جب جانے لگے واپس تو ان کا جو خاص ایک باؤل تھا بادشاہ کا، خاص پیالہ، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، وہ جو چھٹ ہوتی ہے گدے پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، جو دونوں طرف ادھر بھی، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہیں گے، بوریاں دو ہوتی تھیں، ادھر اور ادھر، درمیان میں گھوڑا ہوتا یا اونٹ، ادھر بھی دانے ڈالو ادھر بھی، ایسے، تو وہ تھا۔
اس میں ڈال دیا۔ جب یہ واپس تھوڑا سا شہر سے باہر نکلے تو پیچھے جو چیف تھا نا، آئی جی سندھ، آئی جی پنجاب، آئی جی جو بھی، آئی جی مصر، آئی جی قاہرہ، اس کو کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ اور ان کو کہو کہ او چورو ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو، تہاڈی تلاشی لینی، ہمارے بادشاہ کا بہت قیمتی جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، ہم تم سے لیں گے۔ انہوں نے کہا اسی چور نہیں، اسی تو نبی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اسی چور ہو، اور یہ بھی کہا کہ پہلے باقی 10 کا سامان تلاشی لینی، اس کی آخر میں لینا ہے۔ وہ بنیامین پہلے یہ ادھر سے کرتے تو ذرا مسئلہ تھا نا، کہ لگتا تھا بھئی کوئی خاص، بہرحال 10 کی تلاشی لی، کوئی نہیں نکلا۔ ان کے سامان کو جب دیکھا تو وہ نکل آیا، انہوں نے کہا او ویکھیا چور ہو نا تسی۔ واپس آئے، جب آئے میرے پیارو تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بتایا تو پوچھا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ کیا بات ہے، تو اس وقت پھر بھائی کہنے لگے کہ اندہ پرا سی یوسف، اے ساڑھے دوجی ماں چو نے، دوسری ماں کے ہیں 2 پرا، اے دوویں چور۔ استغفر اللہ، یوسف بھی چور سی، اے بھی چور، استغفر اللہ، حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تسی بندے بنو، الٹی پھلٹی باتیں نہ کرو، چنانچہ کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا جی جو چور ہے اس کو رکھ لو، چنانچہ اس کو رکھا۔ اور بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا، چنانچہ یہ واپس چلے گئے 10 بھائی، 9 بھائی گئے، ایک تو چوری کیس میں ادھر ہو گیا اور ایک بڑا ادھر، باقی 9 جب پہنچے اور ابو کو کہا کہ ابا جی وہ تو انہیں چوری کر لی بنیامین نے۔ انہوں نے کہا کہ پترو تم نے پہلے بھی میرے ساتھ مجھے تکلیف دی تھی، میرا یوسف پتہ نہیں کدھر گیا اور ہون یہ بھی گیا۔ تو بس بہرحال کرتے کرتے اس کے بعد پھر آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہم کو صدقہ خیرات بھی دو، ہم تو ایسے مر گئے ہیں اور ابو ہمارے رو رو کے نبینے ہو گئے، ہمارا ابا پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، ہم کو معاف کر دو۔ ایسے جب ہاتھ جوڑے نا سارے نے، تو یوسف علیہ السلام اس وقت بولے کہ تم کو پتہ ہے کہ ما فعلتم بیوسف و اخی، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی تم نے کیا کیا ابھی۔ تو اس کو کہنے لگے انت یوسف، تو یوسف تے نہیں؟ انہوں نے کہا انا یوسف، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب کانپنے لگے، پر مر گئے ہوتے پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن فرمایا کوئی گل نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ ہے بڑے دل کی بات۔ اور پھر اپنی قمیض اتار کے دی، اپنی قمیض، یہ معجزہ ہے ان کا۔ کہا کہ جاؤ، اور ابو ہمارے جو نبینے ہو چکے ہیں، میں بزی ہوں ذرا، آپ جاؤ، بڑا ہائی فائی پروٹوکول کے ساتھ ہمارے ابا جی کی آنکھوں پر، حالانکہ وہ بھی پیغمبر یہ بھی پیغمبر، اللہ کی شان ہے، جو چاہیں اللہ۔ تو قمیض کہا کہ ابو کی آنکھوں پہ پھیرنا، ان کی آنکھیں بالکل 0 میٹر میں کہتا ہوں نا، نویں آنکھیں آ جائیں گی، 40 سال رو رو کے نابینے ہو چکے ہیں، اب ان کی بینائی آ جائے گی اور ان کو لے کے آؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور عجیب بات کہ یہاں کئی 100 میل دور پہ قمیض ابھی چلی ہے، تو وہ کئی 100 میل دور پتہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف، کہ لوگوں بھائی مینو یوسف دی خوشبو آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، 40 سال تک خوشبو نہیں آئی، اللہ نے نہیں سکھا، آئیے تو ابھی آ گئی ہے، سینکڑوں میل دور۔ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے۔ ابھی 3-4 کلومیٹر دور کنویں میں پھینکا تھا، یاد ہے؟ اس وقت بھی تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس وقت اللہ نے نہیں بتایا تو کوئی بات نہیں، اللہ نہ بتائیں تو نہیں، بتائیں تو بتائیں۔ اب 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر پہ نہیں بتایا کہ بیٹے کو کنویں میں پھینکے اور غلام بن کے ادھر گیا اور جیلوں میں ہے اور پھر بادشاہ وقت، وہ نہیں اللہ نے بتایا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اولاد کا بھائی غم بڑا بندے کو مار دیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایسے الٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں، چھڈو، یوسف تو گیا 40 سال ہو گئے، پتہ نہیں دنیا میں ہے بھی ہے کہ نہیں، اور آپ یوسف کر رہے ہو۔ لیکن کئی دنوں کے بعد قافلہ جب پہنچا وہی بات ہوئی، قمیض، سبحان اللہ۔ وہ بیٹوں نے کہا کہ یوسف تو بھائی بادشاہ وقت اور پیغمبر بن چکے ہیں، اور انہوں نے قمیض دی، یوں پھیرا، فرتد بصیرا، آنکھیں فٹافٹ ایسی پیاری سی آنکھیں بن گئی، اور سبحان اللہ۔ پھر واپس آئے، پھر ان کو بڑا پروٹوکول دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا اتنا بڑا دل ہے، کہنے لگے ابو جی میں انہوں نے معاف کر دیتا ہوئے، لیکن شیطان نے ہمارے اندر گڑبڑ کی تھی۔ پھر اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ دیہات سے اور عام کے علاقے سے آپ مصر شہر میں آ گئے ہو، اور آپ کا بیٹا بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ اور بھئی آخری بات انہوں نے جو کی، ایک دعا مانگی
وہ دعا بھی آپ کو یاد بھی ہوگی، مانگنی بھی چاہیے ہمیں پتر، میرے پیاروں اور میرے بچوں اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں میری بہنوں، وہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ بس یہ آخری بات ہے آج کی کہ رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ آپ نے مجھے گورنمنٹ بھی دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور بڑا نالج بڑا علم بھی دیا خوابوں کی تعبیر کا، اور کیا کیا، اور بڑی نعمتیں دی، لیکن اینڈ کیا ہے؟ موت ہے، اینڈ موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے اب مرنا ہی ہے، موت ہی رہ گئی ہے نا، سب کچھ ہو گیا ہے، تو یا اللہ مجھے توفنی مسلمہ، مسلمان ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو قیامت کے دن۔ ہمیں بھی چاہیے بھئی یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ اور آج کی بات جو ہے وہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پانی پینے کا طریقہ، بس وہ بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں۔ پانی پیتے ہیں نا دن میں کئی دفعہ، آج کل تو نہیں، شروع کر لینا، روزے ہیں، باقی آگے پیچھے تو پیتے ہیں۔ تو ہم جب پیتے ہیں کئی دفعہ کسی دکان پہ یا کھڑے کھڑے لے آؤ بھائی ایک لے آئیو 7 اپ دیں، پھڑی تو پی گئے، کوئی نہیں خیال، بیٹھن دا، سوری ٹو سے، کھبا بایاں ہاتھ ہے دایاں کوئی لے آؤ پیو جی، پی لئی، سجے ہاتھ میں سموسہ دوسرے میں ہو ادھر کوئی اور شے پھڑی، دونوں ہاتھ نال کھائی پیتی جا رہے ہیں، مسئلے کوئی نہیں، گھر بھی کھڑے کھڑے بھی چلتے پھرتے بھی۔ لیکن بھائی سنت طریقہ کیا ہے؟ کھانا پینا تو ہے ہم نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے؟ نمبر 1 اس 6 سنتے ہیں، اگر میں اور آپ اور میری بہنیں بیٹیاں پانی پئیں گے تو 600 شہیدوں کا ثواب ایک تھوڑا سا پانی پینے پہ، اور یعنی 60,000 دنیا گفٹ مل جائے گی، اور ہر وقت عبادت ہی عبادت لکھی جائے گی ہماری۔ آپ کو یقیناً پتہ ہے، پھر بھی سنیں۔ نمبر 1 کہ پانی کو بیٹھ کے پینا، یہ کوشش کریں ہم بیٹھ کے۔ نمبر 2 دیکھ کر پینا، اندھیرے میں پانی نہ پیا جائے، یاد رکھ لیں، ضرور رات کو اگر پیاس لگے تو کوئی نہ کوئی لائٹ یا کوئی طریقہ کریں، یہ سنت عمل ہے، اس کی بے شمار برکت۔ دیکھ کر پینا، نمبر 1 بیٹھ کر پینا، نمبر 2 دیکھ کر پینا، نمبر 3 دائیں ہاتھ سے پینا، تیسری سنت دائیں ہاتھ، چوتھی سنت بسم اللہ پڑھ کے پینا، اور 5ویں سنت کم از کم 3 سانس میں پینا، کم از کم 3، زیادہ بھی کریں لیکن 3، یکدم پورا گلاس لگایا پورا ختم کیا ایسا نہیں، کم از کم 3 سانس، اور آخر پہ الحمدللہ کہنا۔ یہ 6 سنتیں ہیں، آسان یاد رہے گا نا، بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، اور 3 سانس میں پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، آخر پہ الحمدللہ کہنا۔ اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے، الحمدللہ۔